بسم الله أول وآخره بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق کے کرم اور فضل آج اس مبارک محفل میں اور آپ موجود ہیں، اور یہ محفل جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ محفل درود کی محافلیں ہیں، اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ آج اللہ جل شانہ کی مرضی سے اور بڑی ہم سب کے لیے خاص بات کہ اللہ کی مرضی سے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مبارکہ کے تحت ان کی برکتوں سے آج ہم سب اس درود کی محفل میں موجود ہیں. یہ تو اللہ کے کرم اور فضل سے آگے ہمیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ درود کی محفلیں ہیں کیا اور کیا برکتیں ہیں، لیکن ہم حق تعالی جل شانہ کے خاص بندے ہیں. جو لوگ آتے رہتے ہیں درود کی محفلوں میں وہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن وہ لوگ جو آج پہلی مرتبہ اس درود کی محفل میں موجود ہیں انہیں بھی اور جتنے بھی لوگ کی طرف سے سلام ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے سلام. ہم تمام پر اللہ تعالی جل شانہ کا کرم فضل رحم یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز، ذرہ، عرش، فرش، ہر چیز جو کچھ بھی آپ کے علم میں ہو، اور وہ سب کچھ جو ہمارے علم میں موجود نہیں ہے، وہ سب کا سب حق تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے. یہ ساری کی ساری بات ہم سب جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ کا کرم ہم پر یہ ہے کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اب ان کی امت میں تو یہ سارا کا سارا جہان جو کچھ بھی آپ اور ہم دیکھتے ہیں سب کا سب انہی کی امت میں ہے، سب کا سب انہی کی امت میں. ہم خاص یوں ہیں کہ ہم امت مسلمہ میں پیدا ہیں. غیر مسلم ہو، کچھ بھی ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، سب چیز اپنی اپنی جگہ محترم ہے. لیکن جب وہ لوگ بھی امت میں ہیں جو کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور وہ لوگ بھی امت مسلمہ میں ہے جو کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، تو آپ اپنے مقام کا اندازہ خود ہی لگا لیجئے. میں کیا کہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں. ان کی امت مسلمہ کا مقام حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں کیا ہے. میرے عزیزو، یہ تو آپ کو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، مگر آج اللہ کے حکم سے جتنا کچھ بیان کر سکتا ہوں وہ کروں گا، اور جتنا کچھ خدا آپ کو سنانا چاہے اس کو بھی میں یہی چاہوں گا کہ آپ اس کو اپنے دل میں بٹھائیں. ہم تمام کا حق تعالی کا کرم ہے کہ ہم امت مسلمہ میں ہیں. دو باتیں ہیں کہ جو میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی محترم بے انتہا، کہ جس کے بارے میں انسان 100 سال کی سوچتا رہے، 100 سال کے خدا کا شکر ادا کرتا رہے، تو ایک نقطہ بھی ادا نہیں کر سکتا. وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے. اور دوسری محترم بات
کہ ہم تمام کے تمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، امتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس ساری کی ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور یہ جو کچھ بھی ہم نے پیدا فرمایا یہ ہم نے آپ کے صدقے میں پیدا فرمایا، آپ کے لیے پیدا فرمایا، آپ کو تحفہ ہم نے عطا فرمایا، آپ کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے لیے صرف اور صرف آپ کو پیدا فرمایا۔ آج دنیا میں اور اللہ کے کرم اور فضل سے جتنے بھی آپ تمام یہاں موجود ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، بہت کچھ ہے دلوں میں آپ کے موجود، ہم تعالیٰ جل شانہ کے کرم سے اور اس کے رحم سے۔ مگر میرے عزیز بھائیوں، آپ خود غور کیجیے کہ ہم تعالیٰ جل شانہ کی وہ محبت جو رب ہم جیسوں سے فرماتا ہے، اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارا رب تم سے تمہاری موت سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر محبت فرماتا ہے۔ میں اکثر اس محفل میں، ہر محفل میں یہ بات بیان کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ترازو ایسا نہیں ہے جو ایک ماں کی محبت کا اندازہ لگا لے۔ تو آپ خود ہی سوچیے کہ ہم سے ہمارا رب جو محبت فرما رہا ہے، اس کو ہمیں بیان کرنے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہے اللہ پاک کہ میرے بندو، تمہارا رب تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ وجہ پہلی یہ ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور امت مسلمہ میں پیدا ہیں۔ اب آپ غور کیجیے کہ ہم تعالیٰ جل شانہ نے تو ہم سے اپنی محبت اس انداز میں بیان فرما دی، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ اب جن کے صدقے میں یہ محبت ہے، خود ان سے اللہ کو کیا محبت ہوگی؟ یہ جملے رب کے ہمارے لیے اندازہ لگانے کی اپنی عقل اور اپنے علم کے حساب سے کافی ہیں کہ رب نے فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ آپ کے صدقے میں بنایا، آپ کے لیے، آپ کی راحتوں کے لیے، لیکن صرف ہم نے اپنے لیے آپ کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ تو اللہ کی قسم سے خود اللہ ہی بیان کر سکتا ہے۔ اور جو محبت اللہ سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، وہ بھی صرف اللہ ہی بیان کر سکتا ہے۔ میرے والد محترم عرض کرتے تھے کہ میرے عزیز بھائیوں، اس بات پر غور کرو کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنا دوسرا نام رحمان رکھا، ارحم الراحمین۔ رب خود فرماتا ہے کہ ہم ارحم الراحمین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب، ایک انعام عطا فرمایا۔ انعام تو بے شمار، لیکن ایک نام، وہ نام کیا ہے؟ اللہ خود ہی فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو غور کریں، میرے والد محترم کہتے تھے کہ اے لوگوں سن لو کہ جب ہم ہیں ہی دونوں رحیموں کے درمیان، تو پھر ہمارا مقام کیا ہوگا؟ اللہ کو محبت ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے اپنی امت سے۔ آج کی جو ہم امت ہیں، عاجزی میں کہنا تو اور بات ہے، مگر حقیقت بات یہ ہے کہ انسان ہی وہ چیز ہے جو سب سے محترم ہے اس کائنات میں۔ سب جانتے ہیں، آپ بھی اور ہم بھی، کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے 1.25 لاکھ مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ 1.25 لاکھ کہنے میں آسان ہے، دیکھنے میں شاید ہی ہم نے سے کسی اور نے دیکھی ہو، مگر 1.25 لاکھ بار ہے اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ان سب مخلوقات کو خود اللہ ہی فرماتا ہے کہ جب ہم نے ساری مخلوقات کو پیدا فرما دیا، اور جب ان تمام کی تمام مخلوقات کو ہم نے ایک جگہ اکٹھا کیا، تو وہ بن گیا انسان۔ اور ہم جیسے کہ ہمیں معلوم ہے اپنے رب کے کرم اور فضل سے، اس کی محبت سے، کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ انسان کو تھوڑی اس کے 2 ہاتھ پیر اور 2 ہاتھ پیر ہو، انسان تو وہ ہے، دیکھنے میں تو انسان ہے، لیکن محترم وہ چیز ہے جس کے اندر انسان
انسانیت ہے، جس انسان میں انسانیت ہے، کسی جانور کو نہیں کہہ سکتے اس میں انسانیت ہے، انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس میں اللہ نے نور انسانیت عطا فرمایا۔ آج میں اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، چاہے آج یا 100 سالوں تک، تو ہم خود کہتے ہیں کہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جو کچھ نعمتیں، جو کچھ انعام، جو کچھ رحمتیں حق تعالیٰ جل شانہ نے مجھ کو، آپ کو اور ہر بندے کو اپنے عطا فرمائی ہے، وہ یقین کر لیجیے میرے عزیز بھائیوں، وہ بے حساب ہیں، وہ بے حساب۔ آج کی یہ بات جو میں نے شروع میں عرض کری کہ کمال آج رب کا کرم ہم پر یہ ہے اور اس انداز میں ہے کہ آپ لوگوں کو جو میں نے کہا کہ اللہ کا آپ پر سلام ہے، اور صرف آپ پر نہیں، خود مجھ پر بھی، ہم سب پر یوں سلام ہے رب کا کہ آج ہم اس محفل میں موجود ہیں جس محفل کا میزبان خود حق تعالیٰ جل شانہ ہے، اور جس محفل کے مہمان خصوصی خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس ہی محفل میں خدا نے آپ کو اور مجھ کو اپنا مہمان بنا کر بلایا۔ اب اگر اسی بات کا شکر ادا ہم 200 سال تک کرتے ہیں تو خدا کی شان کی قسم ادا نہیں کر سکتے۔ بس بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو بھی جانا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اور ہم تمام حضرات یہ سب کچھ بھی جانتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ آج جو کچھ بھی میں اور آپ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، یہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے بیان فرمایا تو ہمیں پتہ چلا، وہ نہ بتاتے تو کوئی اور بھی نہ بتاتا۔ جو تمام انبیاء علیہ السلام پہلے آنے والے ہیں، انہوں نے بھی رب کے بارے میں بہت کچھ بتایا، مگر قانون خدا کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک رحم اس انداز میں ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، سن لیجیے کچھ خبری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کے عبادت گزاروں سے کہہ دیجئے کہ ان کا رب بہت حساب لینے والا ہے، اور آپ اپنے ان امتیوں سے، یہ تو گنہگار ہیں آپ کی امتیوں میں جو گناہ کرتے ہیں، ان کو یہ خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے جب عرش کو تخلیق کیا، اس پر اللہ اپنے نام کی حکومت قائم نہیں کی، اس نے رحمان کی حکومت قائم کی۔ اللہ خود رحمان ہے۔ اگر آپ اللہ سے پوچھیں رب تو کون ہے، تو وہ کہے گا تجھ پر رحم کرنے والا، تیرے اوپر مہربانی نازل فرمانے والا۔ تو اللہ نے اپنے عرش پر رحمان کی حکومت کو قائم کیا۔ ہم سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے کہ عرش افضل ہے، یہ فرش تو اس کا سایہ ہے۔ جب عرش ہی پر رحمان کی حکومت قائم ہے تو میرے عزیز بھائیوں، اس فرش کی تو رحمان ہی کی حکومت قائم ہوئی۔ جب عرش الہی پر اللہ نے اپنے رحم کی، کرم کی، محبت کی حکومت کو قائم کر دیا تو سارے عالم کے ذرے پر رحمان ہی کی حکومت قائم ہے۔ آپ بھی، میں بھی اسی رحمان کی حکومت میں موجود ہیں، آج بھی، ابھی بھی، اس وقت بھی، پہلے بھی، آج بھی اور آنے والے وقتوں میں بھی۔ آج کے بعد تو اور برسنا شروع ہوں گی خدا کی رحمت آپ سب کے اوپر۔ آپ خود بولیں کہ میں نہیں، آپ کا دل کہے، مگر رب سے وہ رب، وہ رحمان، اس کی محبت کا عالم کیا، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اتنی محبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک واقعہ مبارکہ ہے کہ کسی جگہ پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی فرما رہے تھے۔ آپ کے دل میں قلب مبارکہ میں خیال ہوا کہ ایسا جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجے تو اس پر اپنا رحم کرم اور فضل فرمانا، یہ خیال ہی کرنا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ عرض فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے آپ کو سلام فرمایا ہے، اور حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو کوئی بھی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود اور سلام بھیجے گا، آپ کا رب اس پر 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ فرمائے گا، آپ کا رب اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا، 10 گنا ایسے معاف فرما دے گا جو کبھی کسی حالت میں معاف ہونے کے قابل نہیں تھے۔
یہ خیال مبارکہ جس کو اللہ درخواست بیان فرمائے، جس پر رب کہے کہ ہاں ہم نے آپ کی درخواست کو قبول اور مقبول فرمایا۔ آج میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پاس یہ جو ہمارے گھروں میں یہ نعمتیں، یہ رحمتیں، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی چاہے گننے میں آئے یا نہ آتا ہو، یہ سب کا سب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ سب کچھ یہ نصیب کی، قسمت کی یہ باتیں تو یہ مصنوعی ہوئی، یہ تک کی ضرورت نہیں۔ اگر کرنی بھی ہے کسی انسان کو تو وہ یہ سوچے کہ جس قلم سے تعالیٰ جل شانہ نے میرے نصیب کو تحریر فرمایا، وہ خود قلم کی تو صدقے مبارکہ میں پیدا ہے۔ نصیب اگر کی بات کی جائے، بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، غلطی ہے ان کی کہ کوئی ایک یہ حسین بات ہوئی کہ اپنے نصیب پر شکر ادا کرتے ہیں، بہت کمال کی بات ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اپنے نصیب کو کوستے ہیں کہ نصیب ایسا ویسا دمکانا جو کچھ بھی آئے وہ بولتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے عزیز بھائیوں، آپ کا نصیب، ہمارا نصیب، ہماری قسمت، آپ کی قسمت، جو کچھ بھی آج ہمارے پاس راحت رحمت ہے، سب کچھ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ جب رحمان ہی کوئی تحفہ عطا فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے صدقے میں ان کی امت کو، تو کچھ تحفہ کوئی عام ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ رب تو حقیقت عاشق تو اللہ ہے، صرف رب ہے عاشق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج کی جو نعمتیں ہیں، رزق ہے، روزی ہے، صحت تندرستی ہے، دنیا جہان میں ہر طرف عزت ہے، جو لوگ محبت کرتے، نگاہ آپ کی طرف اچھی نگاہ سے دیکھتے، ہر چیز ذرہ رب کی شان اور اس کی ربوبیت کی قسم، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اب اگر قسمت کی بات کی جائے تو وہ قسمت بھی خود، اور وہ قسمت جس قلم سے اللہ نے تحریر فرمائی وہ قلم بھی خود صدقے مبارکہ میں۔ مگر خاص بات یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم امت مسلمہ میں پیدا ہیں، وہ امت مسلمہ جس کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بیان فرمایا ہے۔ اپنا بھائی آپ اور ہم کو، حالانکہ اگر ہم اپنی ذات کے اندر جھانک کر دیکھیں تو خدا کی قسم کچھ بھی نہ دیے، ہو ہی نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، لیکن پھر بھی ہم میں نہیں، رحمان میں تو سب کچھ ہے۔ ہم جیسے ہی کیوں نہ ہو، رحمان تو اللہ تو رحمان ہے، کسی کے اعمالوں سے یہ بات تو نہیں بدل سکتی جو میں نے ابھی عرض کری۔ مگر بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو آپ سے ہم سے، اپنے بندوں سے بے انتہا محبت ہے، بے انتہا محبت۔ یہ تو کوئی اندازہ لگا نہیں سکتے کہ ایک پیمانہ رب نے بتا دیا 70 ماہوں سے زیادہ۔ میں دعوے دیتا ہوں لوگوں کو کہ محبت کو بیان کر کے دکھا دیں، میں مان جاؤں گا، نہیں کر سکتا۔ جب ایک ماں کی محبت کے بارے میں انسان اندازہ لگا ہی نہیں سکتا تو وہ رب جو بے حساب محبت فرماتا ہے، اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اس کی محبت ہی تو ہے۔ کیوں ہے؟ ایک تو یہ بات کہ اس کے بندے ہیں، دوسری یہ محترم بات کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ یہ ہے انعام ایک بندے کا، یہ ہے انعام۔ کچھ بھی ہو جائے، رہیں گے تو رب ہی کے بندے، کچھ بھی ہو جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہیں پلٹ سکتا، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی اور۔ مگر آج آپ دیکھیے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے ہر کسی سے، لیکن آپ اللہ کا رحم دیکھیے، اس وجہ سے دیکھیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھ کا ہم پر یہ فہم دیکھیے کہ انسان 100 سال کی گناہ میں پڑا رہے، ملوث رہے، کبھی نہ پکارے اپنے رب کو۔ جب انسان کو دل میں خیال ہو کہ میں ایسا میں ویسا، انسان اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، ندامت اس کے دل میں ظاہر ہو، اپنے رب سے توبہ کی جائے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جب تو اپنے رب سے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے آتا ہے اور ہماری بارگاہ میں ہمارے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ نہیں لے پاتا، پہلے ہم تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔
رب تو محبت کرتا ہے، بے انتہا کرتا ہے، اس بات سے تو دل میں لکھ لیجیے۔ اور یہ لوگ جو کہ کہتے ہیں اللہ ناراض ہو گیا، خدا کی قسم سے بات ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے کہ رب کو ناراض کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، اور کائنات کا سب سے آسان کام اللہ کو منانے، کائنات کا سب سے مشکل کام ہے کہ رب کو ناراض کر دینا۔ وہ رب ہے، کسی کی ماں اس کو روٹ نہیں سکتی، اور میرا رب رحمان، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ آج جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھوڑی موجود ہوتے، اس کو بند کر دو۔ مگر میرے عزیز بھائیوں، خود سوچیے آپ کہ کتنا بڑا رب کا ہم پر یہ کرم ہے، یہ فضل ہے، کیسا انعام ہے اللہ کا کہ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے بندے ہیں، امت مسلمہ میں ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، اور آج سے انشاءاللہ درود پڑھنے والے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دے گا۔ یہ درود جس کی یہ محفل خدا نے منعقد، اللہ نے خود منعقد جو کرائی، اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنی محبت میں، یہ بڑی خاص اور یہ بڑی محترم محفلیں ہیں۔ جو آتے رہتے ہیں محفلوں میں وہ تو اللہ کے خود سے جانتے ہیں، لیکن جو نئے ہوں گے، اگر ہیں نہیں ہیں پتہ مجھ کو، لیکن جو بھی ہیں سب اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ وہ جو رب رحمان جو اپنی بات وہ صرف کہتا نہیں ہے کہ بس بتا دیا کہ ہاں کرتا ہوں، لیکن کوئی تصدیق، اور حالانکہ رحمان کو تصدیق کرانے کی کیا ضرورت، مگر اس لیے کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کر، اس لیے ثبوت بھی دیتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، وہ لوگ جو عمرے اور حج پہ گئے ہوں وہ جانتے ہوں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے میرے روزے کو دیکھا اس نے مجھ کو دیکھا، اور جس نے مجھ کو دیکھا اس پر جنت واجب ہے۔ آپ غور کیجیے، جو عمرہ حج کر چکے، جو خدا کے محترم بندے، اللہ کرے سارے جائیں، وعدہ اللہ سب کو بلائے، جو وہاں سے آپ نے دیکھا ہے سلام عرض کر کے خدمت مبارکہ میں آپ گھوم کے آتے ہیں واپس، تو وہاں ایک جنت کا باغ خدا نے اتارا ہے کہ 2 رکعت، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جس نے اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھ لی، وہ یہی سمجھے کہ اس نے جنت میں عطا کر دی۔ وہاں حدیث مبارکہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی مفہوم کہ جس نے میرے روزے کو دیکھا اس نے مجھ کو دیکھا، اور جس نے میرے مجھ کو دیکھا اس پر جنت واجب ہے۔ پھر ان کے فرمان مبارکہ کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ حالانکہ رب کو اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا کی قسم نہیں ہے، مگر اے امتیوں، اللہ بھی اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت فرماتے ہیں آپ سب سے۔ آپ خود سوچئے، اگر اس رحمان کو ہم سے محبت نہ ہو تو وہ ایک گناہ کو جھیڑ دیں ہم لوگوں کو۔ اگر وہ رب چاہے اسے کوئی روک لے گا اس کائنات کی دھجیاں اڑانے کے لیے؟ کوئی اس کو گائیڈ کرنے والا ہے اللہ کو؟ نہیں ہے۔ وہی ہے جو سب کو بتاتا ہے، وہی ہے جو پیغام خدا نے ہمارے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھجوائے، جو فرمان مبارک ہے قرآن حدیث، ہم جانتے ہیں ان کو، مگر یہ بھی بات ہے کہ رب بڑا محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی تو ہے کہ 100 سال انسان نے خدا کو پکارا ہی نہیں، اور موت سے 1 سیکنڈ پہلے دل میں خیال آیا میں تو گنہگار ہوں، رب کہتا ہے میرے بندے ہم نے تجھے تبھی معاف فرما دیا تھا۔ یہ اس کی محبت ہے، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ میں تو دیکھیے حال کی مثال دیتا ہوں، وہ بات جو اللہ کے حکم سے کسی کے دل میں اتر جائے، اور اترے گی، کیا کبھی کسی کی ماں اپنی اولاد کو تکلیف دے کے راحت میں ہوتی ہے کہ بیٹے کو یا بیٹی کو یا اس کو سزا دی کسی بھی بات پہ اور خود راحت نہیں؟ ماں تو وہ ہے جب تک اولاد گھر نہ رکھتی سونے کی، ایک ماں ایک ہے، سب کے ماں باپ بیٹھے ہیں، ان کو خود جانتے ہیں کہ اپنی اولاد، اور دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ اولاد کی محبت اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ ایک بشر محبت بندوں سے جیسی ہوگی، وہ اتنی محبت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے، ہمیں
اور ہاں میں تو یہی کہتا ہوں اور یہی کہوں گا اپنے رب کے حکم سے کہ خدا عاشق ہے ہمارا. اللہ ہم سے بے انتہا محبت فرماتا ہے. پہلی اور بڑی عام تصدیق ہے اور سب جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے اے بندے تیرا رب تیری شے رب سے بھی زیادہ قریب ہے. رب اگر مجھ سے نفرت کرے تو یہ میں سن نہیں پاتا یہ بات اللہ کی. مجھ سے اگر میرے رحمان کو محبت نفرت ہوتی تو میں کہہ نہیں پاتا یہ بات، نہ میں نہ آپ. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تو آپ پر کے رحم فرمایا ہے میرے عزیزوں. خود کو مبارکباد دیجیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ میں موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے صرف رحمان ہی کی نگاہ ہے ہم پر؟ اللہ کی بھی نگاہ ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نگاہ کرم ہم پر ہے. ابھی بھی یہ انہی کی محفل ہے، انہی کے ہم انہی کی مرضی سے تو آئے اپنے بس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں. مگر بات وہی ہے کہ اپنے رب سے حسین گمان کیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ان امتیوں سے فرما دیجیے کہ ان کے رب کی نگاہ ان کے اعمالوں پر نہیں ہے، ان کے دلوں پر ہے. اگر دل ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے، دل ہی ٹھیک نہیں تو سجدے سجود کام نہیں آنے کے. خود سوچیے وہ نیت کے بارے میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. بھائی نیت انسان دماغ سے کرتا ہے دل سے کرتا ہے. اب دل ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو آگے کے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ دل کے معاملات کس سے ہیں؟ اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں کہیں نہیں سماتا ہوں تو قلب مومن میں، انسان کے دل میں، مومن کے دل میں. مومن وہ ہیں جو بخشے جائیں گے. اب 5-6 اور مثالیں بھی وہ بات کی بات، لیکن مومن وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوگا. مومن انہیں کہتے ہیں. لیکن آپ پھنس جائیں گے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم کرم فضل فرمائے. لیکن اور بھی بہت سے آپ کو مگر اللہ نے فرما دیا کہ میں تو میرے بندوں کہیں نہیں سماتا، قلب مومن میں سماتا ہوں. اگر مجھے دیکھنا چاہتا اپنے دل میں جھانک کر دیکھو میں تمہیں نظر آ جاؤں گا. یہ محبت بھی تو ہے رب کی. کیوں ہے کہ اللہ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا ہے، اس رحمان نے ہم پر یہ کرم فرمایا، اپنا بندہ بنایا. بندگی آنے میں ٹائم لگتا ہے، بندگی کی بات اور دوسری بات ہے، لیکن بندہ ہے. بندہ اس کا بندہ ہے، صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی. اور پھر کرم ہم پہ یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ میں پیدا ہیں. یہ اعزاز کیا رب نے. اللہ تعالیٰ کو خود ہی فرماتا ہے کہ میرے بندوں کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہم نے پیدا فرمایا، یہ چرند پرندے جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے، انسان تیری راحت کے لیے پیدا فرمایا. تو اسے کھا پی عیش کر اور اپنے رب کا شکر ادا کر. یہ نعمت ہے تیرے رب کی. لیکن میرے بندے تیرے رب نے تجھ پر ایک احسان فرمایا. وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ پر محبوب فرمایا، تم سب پر محبوب فرمایا. میرے والد محترم کہتے تھے کہ کون دیتا ہے اپنا محبوب کسی اور کو؟ کون؟ اور وہی بات کہ ہم تو سنتے آ رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو آپ کی اتباع کرے گا، جس انسان میں، جس امتی میں ہمیں آپ کی ایک ادا بھی دکھ گئی، جسے ہم سنت کہتے ہیں، ایک ادا بھی ہمیں دکھ گئی، ہم اسے بھی اپنا محبوب بندہ بنا لیں. بات یہ ہے کہ جن کے صدقے میں خدا ہمیں اپنے قدموں سے لگنے کا اعزاز عطا فرماتا ہے، یہ سجدہ جس کو کہتے ہیں، ان کے اوپر درود بھیجنا ہمارے اوپر کتنا لازم ہے، کتنا لازم ہے. سانسوں کے برابر بھی پلک جھپکنے سے زیادہ. لیکن بندے کی ذات یہاں رب چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. مگر آج بھی میں تو یہ کہتا ہوں، قرآن میں 2 راستے بتائے ہیں اللہ سے ملنے کی، یا تو ڈر یا تو پھر محبت. اور محبت بڑی چیز ہے، محبت بہت بڑی چیز ہے. رحمان آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، آپ کا رب آپ کو عذاب دینا نہیں چاہتا کہ میں آپ کو یہ لکھ کے چاہے تو لکھ کے بھی دوں گا. لیکن اللہ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، نہ چاہتا ہے کہ جہنم میں جائے، نہ عذاب ہو، کچھ بھی نہ. یہ سب نہیں چاہتا ہمارا رب. رحمان بھائی میں تجھے پوچھتا ہوں، کہاں میں پتا کہ تجھے کچھ ملے گا؟
ہم جہنم میں چلے جائیں اس میں تیرا کچھ فائدہ نہیں، ہم بخشے جائیں، ہم جنت میں سیر و تفریح کے لیے چلے جائیں خدا کے حکم سے، اپنے اعمال میں تو کچھ نہیں، لیکن جو کچھ بھی راحت رحمت ہے وہ ہمارے ساتھ سے حشر کی، ان سب سے کیا حاصل ہوگا جانتے ہیں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہے، ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے اپنے رب سے آپ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں مقوم کہ اے رب مجھے میری امت کا اختیار عطا فرما دیجیے، اے رب میری امت کو بخش دیجیے۔ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا خیال بھی خدا اپنی بارگاہ میں درخواست بیان کرے، ان کی مانگ کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی مانگ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ذات کو دیکھا، اپنے آپ کو مکمل طور پر جب رب نے پسند فرمایا، ظاہر سی بات ہے نا، میرے پاس مثال دیتے تھے بالکل ٹھیک ہے کہ خود تیار ہو کے اگر شیشے کے آئینے کھڑے ہو کر دوسرا بعد میں تعریف کرے گا، خود پہلے کہو گے کہ آج کیا لگ رہا ہوں ہے اور ہونا بھی چاہیے کوئی یہ حسن اپنی حضور پرستی نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے کیونکہ تم بندے ہو رب کے، تمہیں رب نے بنایا، رحمان بنایا تو حسین ہی کوئی چیز بنائے گا نا۔ جب خود کو پسند فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے اپنی حساب کے آئینے میں دیکھا تو انہی کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ جب میں نے اپنے ہی نور کی تعریف ہر طریقے سے بیان کی، جب ساری تعریفوں کو ہم نے مکمل کیا، مکمل تعریف بیان کی، تب رکھا ہم نے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا، لیکن سب سے پہلے اپنے خاص نور مخصوص نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو پیدا فرمایا۔ یہ سب جانتے ہیں ہم سب کہ جب آپ حالت نور میں تھے اور اللہ نے اپنے سامنے آپ کو کھڑا کیا تو ابھی رب نے پوچھا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے طرف سے آپ کیا مانگتے ہیں؟ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقبول کیا ہے میرے رب، مجھے میری امت کا اختیار عطا فرما دیجیے، میری امت کے ظالموں کو بخش دیجیے، وہ چیز جو آپ نے میرے صدقے میں پیدا فرمائی ہے اے رب اس کا اختیار مجھ کو عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ خوش کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بھی یہی چاہتا تھا، کیا خوب مانگا آپ نے اپنے رب سے، تو بنایا ہم نے، مالک آپ ہوئے، بنایا ہم نے ہے، مالک آپ ہوئے، آپ کا امت کا اختیار ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ اور ایک اور دعا جس پہ ہم اپنے تو سوچیے اس بات کو، ہم ان کا عاشق خود کو کہتے ہیں لیکن بےدبیوں کے سمندر میں سب سے زیادہ ڈوب رہے ہیں، کیسے وہ ابھی آنے والی بات آپ کو خود بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پہ ہے کہ 700 بار رب نے ایک سوال فرمایا، کیا مانگتے ہیں مانگیے، 700 بار ایک ہی جواب مبارک، اے رب میری امت کے ظالموں کو بخش دیجیے۔ کی قسم ایسے اتنی محبت نہیں کر سکتا، نہ ماں کرتی ہے، نہ باپ کرتا ہے، نہ کوئی دوست کرتا ہے، نہ ہی کوئی اور۔ جو محبت رب کرتا ہے وہ محبت ہم سے اللہ بے انتہا کرتا ہے، اور وہ محبت جو ہم سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کی شان کی قسم کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ خود ہی سوچئے نا، آپ اس بات کو محسوس کیجئے، خود ہی دل رکھتے ہیں، علم ہے، ادب ہے، احترام ہے، عقل ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ، صرف سر جھکانے کی دیر ہے۔ کیا فرمایا مقبول کہ رب میری امت کے ظالموں کو بخش دیجیے۔ میں کہتا ہوں کہ آج جو ہماری توبہ قبول ہوتی، جو ہم ٹوٹی پھوٹی رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے، یہ بھی انہی کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اپنے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ آج دنیا کا قانون ہے، آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا ایک فرمان ہے، آپ سن لیجیے اور عمل کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام جس کے کان میں آئے اس نے اگر آپ پر درود اور سلام نہ پڑا ہلاک ہو، ایسا شخص برباد ہو، اللہ نے بد دعا فرمائی. اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا اور خطرناک بات ہو گئی، اب کوئی بچ نہیں سکتا. آج آپ بھی ابھی بھی بیٹھے ہیں خاموش، کہ جب آپ کو چاہیے آپ سب کو کہ جب بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو آپ سب ضرور پڑھیں. سب کے سب جو بھی بیٹھے ہیں، یہ کسی نے قانون بنایا، خدا بہتر جانے کس نے. مجھے تو ملتا نہیں وہ بندہ کہ میں پوچھوں کہ ہمارے اندر جو میں نے کہی بات کہ ہم کہتے عاشق ہیں، کسی کا یہ کہیں کس نے بنایا، اللہ بہتر جانے کہ پوری محنت. اگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک 1000 بار آئے تو ایک دفعہ ضرور پڑھنا کافی. رب نے تو کوئی تعداد نہیں بتائی، رب کے فرمان میں تو یہ بات نہیں ہے ظاہر کہ 1 بار یا 2 بار یا 100 بار. رب نے کہہ دیا کہ یہ کٹ بات اللہ نے فرما دی کہ جس کے کان میں نام مبارک آیا اس نے درود نہیں پڑھا تو برباد ہے. اب اللہ کو کون روک سکتا ہے ہمیں برباد کرنے سے اگر وہ چاہے تو. اور کیوں؟ یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ پیار کی تقاضا نہیں، یہ محبت کا انداز نہیں ہے کہ ہم یا آپ 1000 بار نام مبارک ادا کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی بار پڑھنا کافی ہے. دوسری بات ہے وہ کہ اگر درود شریف پڑھنا تو زندگی میں 1 بار کافی ہے. درود پڑھنا کیسے کہ آپ نے نام سنا یا نہ سنا، آپ نے نام مبارک ادا کیا یا نہ ادا کیا، آپ پہ یہ بات ہے، یہ برکت ہے درود کی کہ اگر جس انسان نے زندگی میں 1 بھی بار درود شریف پڑھا ہوگا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ جنت کا حقدار ہے. 1 بار کافی ہو گیا، وہ درود کی بات ہے. لیکن یہاں بات اور ہے، خدا کے فرمان کی بات اور ہے. یہاں بات یہ ہے کہ جس کے کان میں آپ کا نام مبارک آیا. تو میرے عزیز بھائیوں، لوگوں نے تو 2 باتوں کو جوڑ دیا. کیوں جوڑ دیا، کس نے جوڑ دیا میں تو جانتا نہیں، لیکن بات یہ ہے عقل کی. وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار پوچھا مانگی کیا مانگتے ہیں، کیا چیز فرمائی؟ ہزاروں لاکھوں بار اے رب میری امت کو بخش دیجیے. حدیث سنائی تھی اور میں نے کہا خدا کے حکم سے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیال مبارکہ ہی کافی ہے. جن کے خیال مبارکہ کو خدا درخواست کرے ان کا تو اپنے رب سے 1 ہی بار کہنا کافی ہے کہ اے رب میری امت کے ظالموں کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. 1 بار. لیکن آپ نے تعداد دیکھی کئیوں بار ان کے نام کے لیے ہم عاشق جو ہم بن گئے، ہم عشق میں ایسا ڈوب گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ادب نام کی بھی کوئی چیز خدا نے پیدا فرمائی ہے. ان کے نام کے آگے ہم کہتے ہیں، کہنے والے میں نہیں، محفل میں اگر 1000 بار ہے تو 1 بار کافی ہے. شب کے درود 1 بار پڑھنا کافی ہے. لیکن رب کے قانون میں آپ امید ہے کہ آپ کی بات سمجھیں، اور خدا کا یہ حکم ہے کہ جب بھی کبھی آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں 1 بار 1000 بار 10,000 بار تو آپ کو چاہیے کیا درود پڑھیں. سب کو چاہیے کہ جب ایک انسان نام مبارک ادا کرتا ہے کائنات کے ذرے ذرے پر واجب ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا سب پر. اور جب ایک بندہ کہتا ہے، سنیے، کہ جب ایک بندہ نام مبارک ادا کرے اور پھر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے 8 دروازے بیک زبان ہو کر کہتے ہیں انسان تیرا ٹھکانہ یہاں ہے. دنیا جنت مانگتی پھر رہی. درود پڑھنے والے وہ ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود اور سلام پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جن کی تعلیم خود جنت ہے. حدیث سب کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سب سے راضی ہو. لیکن اگر انسان کی ذات میں پیار ہو بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن خدا کی شان اور اس کی ربوبیت کی قسم ادب انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں کو بٹھا دیتا ہے.
ادب جس کی ذات میں ادب نہیں اس میں جو کچھ بھی ہے سب خام خواہی ہے. اس لیے اور ان کا ادب جنہوں نے پتہ نہیں کتنی بار کہ کوئی فکس تعداد نہیں جانتا ہوگا کوئی بھی ہے، کوئی نہ میں نہ کوئی اور کوئی بھی ہو، کوئی مکمل تعداد نہیں. اگر پتہ بھی چل گئی تعداد کتنی 1000 بار 700 بار، یہ وہ ہے جو کہ درج ہے. قلب مبارکہ میں کتنی بار خدا سے درخواست کی ہوگی، خیال مبارکہ میں نہ جانے کتنی بار اللہ کا فرمایا ہوگا مفہوم ہے اپنی امت کے ظالموں کو بخش دے. وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا ہے اپنی امت سے مفہوم ہے میرے امتیوں میں اپنے رب سے سجدے میں گر کر جھک کر اس وقت تک مانگتا رہوں گا جب وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف فرما ہوئے اللہ سے ملاقات کے لیے تو امت کے لیے تحفہ لائے نماز جسے کہتے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہی بات میں تو صاف بولتا ہوں کہ یہ باقی قانون جس نے بنایا کہ ایک بار ان کا نام سن کے ایک بار اور 1000 بار میں نے نام دیا آپ نے ایک بار پڑھا کہ ٹھیک قانون نہیں ہے، یہ ادب کے تقاضے نہیں ہے. خود سوچیے، سوچنے کی بات ہے کہ کیا صبح صرف اپنے ابا کو ابا کہتے ہیں یا شام میں دوست یاد کہنا شروع ہوئے؟ بتائیے تو صحیح، خود سوچیے میرے عزیزوں. نہیں نا، جب ان پہ درود بھیجنے سے یقین کیجیے ان کی ذات جن پر رب بھیجتا ہو، رحمت برساتا ہو، درجات کی بلندیاں، خوشیاں، راحت، رحمت، برکت، جو کچھ ہے جو رب کے گمان میں ہے اس کی راتوں وہ سب کچھ ہو نہیں، کسی اور کی کیا ضرورت. رحمتوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ہی ذات کا فائدہ ہے. ہم کو بتاؤ، ہم اپنے کچھ فائدہ نہیں کر سکتے. ہم ہیں کیا، ادھر کے کیا کوئی حیثیت ہے بہت رکھ کے، کہاں ہم کہاں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں چنا اپنے بندوں کو رب بھیجے. آپ کو مبارک ہو، آپ کے اوپر خدا کا سلام ہے. یہ قانون الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درود کے معنی یہ ہے کہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اے رب میرے پاس تو کچھ نہیں ہے ایسا جو میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ دے سکوں. اے رب میرے پاس کچھ نہیں، تو ہی اپنی شان سے اپنی ذات سے میری جانب سے اپنے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رحمت برکت عظیم اور ان پر سلامتی نازل فرما. یہ ہے درود کا مطلب. وہی بات کہ وہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جب بھی وہ وفات فرمائی ہے تو رستے کی جنت میں چلی جائے. ارے میرے عزیزوں، ایک کمرے میں آپ اور دوسرے میں ابا بیٹھے ہوں اور آپ کے ابا آپ سے ناراض ہو جائیں اور اگر آپ کے دل میں اپنے بات کی محبت کمرے میں سمجھیں کے بعد ہے تو کمرہ کی شان چنا اور راحت پہنچائے. ہماری یہ ہے اعلیٰ ترین کمال کی بات، جس سے اللہ راضی ہو اس کی آرام گاہ تو ہے جنت، اور جس سے اللہ راضی نہ ہو اور ناراض بھی نہ ہو، درمیان کا معاملہ ہو کہ بس جا میرے بندے تجھے تیری عبادتوں کے سلے میں جنت دے دی جائے اور سارا کا سارا جہان ہاتھوں میں آ جائے تو کیا بڑی بات ہے. کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہ ہو، خدا کی رضا کا ہاتھ آپ کے گلے میں ہو، آپ کے سینے میں ہو اس کی رضا مبارک، تو اللہ کی قسم خدا کے آخرت کے امیروں میں شمار ہوتا ہے انسان. یہی تو بات ہے کہ دنیا نے لوگوں کو لگایا جنت. بھائی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہاں جب دعا کرو تو جنت الفردوس مانگو اپنے رب سے، یہ دعا میں ہے.
اس یہاں کہیں نہیں ہے کہ نمازی میں یوں پڑھتا ہوں کہ میں جنت میں کیفیت کام نہیں. اللہ نہ ملے جنت ملے کیا کرو گے؟ اللہ راضی نہ ہو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی آپ کے مقدر میں ہمارے نصیب میں نہ ہو تو رب کی شان کی تو ہر چیز ٹھیک ہے، ہر چیز بیکار ہے، ہر چیز. تو میں تو یہی کہتا ہوں اور یہی کہتا رہوں گا. بشرط یہ بات یہ ہے کہ درود پڑھنے والے لوگ، وہ لوگ جو درود کی کثرت کرتے ہیں، ان پر خدا کا خاص انعام یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ جنت ان کی طالب ہوتی ہے. خود جنت جسے بندہ مانگ رہا، جنت خود کہتی رب سے اللہ پاک یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درود اور سلام بھیجتا ہے، یہ مجھے تجھ سے مانگے اس سے پہلے تو اس کو مجھے عطا فرما. کیا چاہیے؟ اللہ بھی راضی ہو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راضی ہو، خوش ہو، ہم سے پیار کرتے ہیں تو ہم اس قابل ہو جائیں. درود ہی کی کامنا چاہیے. درود ہی کو کوئی ہے ایسا جو یہ کہتا ہو کہ میری نمازوں سے میں خدا کا حق ادا کروں، کوئی ایسا ہو جو کہے میں اپنے روزوں سے خدا کا حق ادا کروں، کوئی اور ایسا ہو جو یہ کہتا ہو کہ میں شکرانے سے یا اپنے انداز میں خدا کا شکر نہیں ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. میرے عزیز بھائیوں، جو احسان خدا نے ہم پر فرمائے ہیں، اللہ نے ایک بات بھی کی ہے ہم سے کہ اے بندو احسان کا بدلہ تو احسان ہے. اب ہماری نماز سے، ہمارے سجدے سجود رکوع سے، حج ہونے اور ان سب عبادتوں سے جس میں للہیت ہے، وہ عبادتیں جو اللہ کے لیے ہیں، ان سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کیا ہوگا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. آپ بھی جانتے، ہم بھی جانتے ہماری نماز کتنی محترم ہے جو ہم پڑھتے، اور کتنی محترم ہے کتنی نہیں ہے خود پتا ہم سب کو. مگر وہ کام کتنا محترم ہوگا جو خود اللہ فرماتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کو بھیجتا ہے. وہی میرے بارے جو محترم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر عمل انسان تھام لے، درود شریف پڑھنے کی کثرت کر لے، تو ایک ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن مبارک ہوتا ہے. کیا چاہیے؟ روز قیامت، روز محشر، یہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ فلاں انتقال ہوا اور وہ گئے جنت میں، پتہ نہیں کیسے چلے گا ایک دم سے جنت میں. جنت میں تو بھائی سب سے پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لے جائیں گے، تشریف لے کے جائیں گے سب سے پہلے. اب ان کے بعد صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بزرگ، ہم سب بعد میں. پہلے کون؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا اس عرش نے اللہ سے درخواست کی کہ اے رب جب آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کی تو بلائیں تو ان سے کہیے گا کہ وہ مجھ پہ اپنے نالین مبارکہ کے ساتھ قدم رکھیں. عرش کے نیچے ہوئی جنت، عرش کر رہے درخواست، پتھر کر رہے درخواست کہ اے رب جب آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہو تو ہمیں بولنے کی صلاحیت دیجیے گا تاکہ ہم ان کی خدمت میں سلام عرض کر سکیں. وہاں ایک سانپ ہے، وہ دیدار کو 100 سال انتظار میں اور 100 ہی سال خدا کی درخواست میں کہ رب جب اس غار میں اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، آرام فرمانا ہے تو مجھے ان کا دیدار کا فرمانا، زبان کا فرمانا کہ میں ان کی خدمت میں سلام عرض کر سکوں. سانپ یہ کر رہا، بے زبان بے جان. پتھر کیا ہے؟ کچھ نہیں، پتھر مانگ رہا کہ رب نگاہ عطا کرنا، دیکھنا چاہتا ہوں. اے رب زبان عطا کرنا، سلام کرنا چاہتا ہوں. آپ کہیں کسی جگہ سے چہل قدمی فرماتے تھے، درخت کہ چرند پرند یہ بادل یہ ہر چیز آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی، ہر چیز ذرہ ذرہ پتا پتا سب کچھ. ہمارا حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ جنت میں داخل ہوا تو وہاں میں نے ایک چیز دیکھی، ہر ذرے ذرے پر، ہر پتے پتے پر 2 نام، ایک اللہ اور ایک نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی فرما رہے، رب بھی کہہ رہا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سے بیان فرمایا کہ عرش کی چمک دھمک کے آج جو کچھ بھی آپ نے اور ہم دیکھتے ہیں یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا صدقہ ہے. یہ تو بٹھا دیجیے، روز محشر سے بخشش ہوگی انہی کے صدقے میں ہوگی. روز محشر جو ہمیں خدا جنت کو بھیجے گا وہ انہی کے صدقے میں. اور کیسے؟ درود پڑھنے والوں کے لیے ہے کہ سارے درود شریف پڑھنے والے جنت کے 8 دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے. حضور تو بہت ہوگا
بہت ہوگا ہجوم، ملائکہ کتاب ہوگی ان کے ہاتھ میں، وہ نام لے کے بلائیں گے فلاں ابن فلاں یہاں آ جائیں گے، ہجوم سے لوگ نکل کے چلے جائیں گے، اور وہ ملائکہ کو وہ درود شریف پڑھنے والے لوگ سب کے سب کو جنت کے 8 دروازے پہ کسی جگہ کوئی ایک حصہ اور ہے وہاں اکٹھا ہوں گے، وہاں جمع ہوں گے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کریں گے۔ جب آپ تشریف لائیں گے سب درود پڑھنے والے یہ بات کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا حق جنت میں آپ ہی کا ہے، آپ چلیے ہم آپ کی سواری مبارکہ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ یہ انعام ہوگا درود پڑھنے والوں کا کہ جن کے خدا کی قسم جن کے قدموں کے سائے میں کی جنت چہک پہنچ رہی ہے انہی کے ساتھ جنت میں داخل کرایا گا اللہ رب العزت درود پڑھنے والوں کو، اور انہیں جنہیں اللہ بخش دے۔ میرا کام دین کی تبلیغ نہیں، میں تو درود کی بات کہتا ہوں، میں تو درود ہی کی بات کہوں گا۔ بہرحال رب کی مرضی، جسے چاہے بخشے جسے چاہے اٹھا کے پھینک دے جہنم میں، مگر درود پڑھنے والوں کو خدا جہنم میں نہیں ڈالے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، جس نے حدیث ہے، حدیث سن لیجیے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ مجھ پہ میرے جس امتی نے 313 مرتبہ درود و سلام بھیجا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا اور اسے رب سے بخشواؤں گا۔ مجھے بتائیے، میں یہی سوچتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کا ہاتھ تھامے لا رہے ہیں تو وہ پہنچے گا بعد میں، پہلے بخشا جائے۔ یہ تو بڑے اعزاز کی بات یہ ہے میرے عزیزوں کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا۔ یہ کون مانگتا ہے جنت؟ یہ جنت خود آپ کی طلبگار ہے، آپ کو اپنی خبر نہیں ہے، درود کی کثرت کرنا شروع کیجیے، خدا کی شان کی قسم پتہ چل جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ درود پڑھنے والا اس وقت تک مرتا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے مجھ پہ 10 مرتبہ درود اور سلام بھیجے جنت کی قیمت اس نے ادا کر دی۔ کل ہی میں بیٹھے ہوئے بات کر رہا تھا کسی سے کہ میں نے کہا قیمت تو جس چیز کی میں ادا کروں گا مالک میں بن گیا، اس کا جیسے چاہوں چلاؤں توڑوں پھوڑوں کچھ کروں مالک میں ہوں۔ ایک گھر خریدا مالک میں ہوں، پہلے پہ رہوں، دوسرے پہ فلور پہ رہوں، تیسرے پہ۔ حدیث میں ہے کہ جس نے 10 مرتبہ درود و سلام مجھ پر بھیجا جنت کی قیمت اس نے ادا کی۔ اس کا مطلب پتہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جنت میں اس چکر میں اس بات میں آیا ہے برکت سے کہ اس نے مجھ پہ 10 بار درود بھیجا یا اس نے مجھ پہ درود بھیجا، اس کو اتنا اختیار ہوگا خدا کی جانب سے کہ وہ جہاں چاہے جنت میں وہاں جا سکتا ہے۔ مالک ہوا، مالک تو حقیقت اللہ ہے، اللہ، لیکن اللہ ہی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہم سے محبت ہے، ہمارے خاطر ہم سے اتنی محبت ہے اللہ کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خدا کی شان کی قسم کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ رب سے ڈرنے کا حکم ہے انسان کو، لیکن کیسا ہے پتہ ہے؟ بندے ہم سے نہیں ہمارے عذاب سے ڈرتے، بندے ہم سے تو محبت کیا کر، رب سے محبت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مان مبارکہ میں ادب کیا جاتا ہے۔ آج اس ادب کی کمی ہے ہم سب کے پاس۔ یہ تو بہت ہے، کرتے بھی بہت ہے لوگ، میں نہیں، میں تو ہوں کے معاملے میں، مگر بات یہ ہے، میں ہر دفعہ کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، آپ میں سے کوئی اپنے باپ کو تم کہہ کے بلاتا ہوگا؟ نہیں بلاتا ہوگا کوئی؟ آپ اپنے سے اپنے ابا کو تیرے کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ آج ہم کیا، جب کوئی بے ادب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارکہ کرتا ہے ان کے نام کے ساتھ یہ آپ جناب کہنا، یہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ نہیں کہتا، آپ کی جگہ کچھ اور کہتا جو میں نے بھی کہا تیرے استغفر اللہ، اللہ معاف کریں گے تو مثال میں سمجھانے کے لیے بھی کہتا ہوں تو مجھ کو وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مگر یہ ہے خود ہی سوچیے، وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا رب انہیں آپ کہے، جن کا رب ان سے کہے آپ اللہ کو، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کچھ بھی کہے،
رب ہے وہ تو کوئی کیسی پوچھ پاک ذات، ہم تو پاک نہیں، ہم تو پاک نہیں ہیں، ذات پاک تو اللہ کی ذات ہے رحمان کی۔ اللہ فرماتا ہے آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے کیوں محبت فرماتا ہے؟ جو کچھ بنایا آپ کے لیے، اور یہ سب کچھ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مچھر کا ایک پر ہے۔ تو سوچیے آپ کا رب آپ کو کیا کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب اللہ ان کی تعریف کے ان کا احترام فرمائے، اور جن کے صدقے میں ہم سبھی کو، ہر بندے کو جو یہ اعزاز ملتا ہے کہ قبر کی راحت ہے، یہ کھانا پینا، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز، بچوں کے چہرے پہ خوشی ان کے صدقے میں، ماں باپ کے چہرے پہ خوشی ان کے صدقے میں، کائنات کی راحت ان کے صدقے میں۔ آج انہیں کا ادب نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، کرتے بہت ہیں، بہت پیسے تو نہیں کرتے، یہ بدلنی ہے آپ نے اپنی ذات میں، ہم سب نے اپنی ذات میں یہ بات۔ اور بتا دیجیے اگر روز محشر اللہ پوچھے میرے بندے تیرا تو کوئی جواب نہیں، تیری تو بات ہی نہیں، تیری تو تعریف میں ہم نے تعریف تیری بیان کری، لیکن یہ بتا میرے بندے تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بات بے ادبی سے کرتا تھا، کچھ کہہ دیں گے تو ہمارا غلطی ہو گئی، اس وقت کچھ نہیں، اس وقت کچھ نہیں۔ اگر ذات میں زندگی میں میرے عزیزوں، اگر آپ کو یہ چاہتے ہو کہ دین دنیا کا اور آخرت کی راحتیں آپ کی جیبوں میں خدا عطا فرما دے، میں سچ کہہ رہا ہوں، رب سے بڑی ذات کچھ نہیں، رب جیسا کوئی نہیں، رب کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ دین دنیا آخرت کا سب انہی کے صدقے میں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دین میں کامیاب ہو، دنیا میں کامیاب ہو، آخرت میں ہر جگہ موج مستی ہو، صاحب کہہ رہا ہوں موج مستی ہو، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے مبارکہ میں ادب تھام لو۔ جس کی ذات میں ادب نہیں ہوتا وہ بے ادب ہوتا، اور بے ادب کسی کام کا نہیں ہوتا، چاہے میں ہوں، آپ میں سے کوئی ہو یا کوئی اور بھی ہو، کوئی نہیں، کوئی کام نہیں آتا۔ ایک شخص تھے شراب کے نشے میں، شراب پی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چلے جاتے ہیں، نشے میں، حالت میں نشے میں ہوتے ہیں، کتاب پہ درخت کے پاس آرام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کتاب ہے، اس پہ نام مبارک لکھا ہو۔ آج کا کیا حال ہے؟ آج بھی ہے کہ لوگ تو غریبوں کو منہ نہیں لگاتے، کچرا چننے والے کو دیکھ کے کہتے ہیں نعوذ باللہ آج تو حال ہو رہا ہے، تو مطلب اگر وہ یہ کام نہ کرے تو کر لے گا، پھر بھی سوٹ پہننے والے ہر کسی نہیں کر سکتا۔ یہ آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا، وہ شراب کے نشے میں ہوتے، دنیا ان کے کچھ کرتی نہیں، لیکن جسے دنیا ٹھکراتی نا خدا اسے اپنے قدموں سے لگاتا، جسے اللہ اپنے قدموں سے لگائے اس کا کیا مقام ہوگا یہ اللہ ہی بیان کر سکتا ہے۔ بہرحال ایک جگہ سے گزرتے ہیں، کتاب ملتی ہے، نام فرما دو، شراب کے ہی نشے میں اٹھاتے ہیں کتاب کھول دو، اس میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا، چومتے ہیں، ادب سے صاف کر کے درخت کی کسی ٹہنی پہ رکھ کے چلے آتے ہیں، انتقال ہو گیا کہیں گیا اور انتقال فرمانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ جاؤ، میرا ایک ولی، میرا دوست، اس کا جنازہ انتقال ہو گیا، جاؤ اس کا نماز جنازہ ادا کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو، کفن دفن کرو۔ معاملات کی سب جو اللہ نے ان سے فرمائے، اللہ نے ان کے کام سے فارغ ہونے کے بعد رب سے پوچھتے ہیں، اے رب یہ تو عام انسان کا کوئی اسے منہ نہیں لگاتا تھا، شراب کے نشے میں یہ سارے معاملات تھے، رب آپ ان سے اپنا ولی کہہ رہے ہیں، اس دور کا سب سے بڑا دوست۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں موسیٰ علیہ السلام، ایک کتاب تھی، اس کتاب سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ لکھا تھا، اس نام کا ادب اس بندے نے کیا ہے، ان کے نام کے صدقے میں ہم نے اس کو آج کے دور کا سب سے بڑا ولی بنایا۔ رب ہے، سوچو، انبیاء کو، نبی کو امام بنایا، نبی سے جنازہ پڑھوایا، نبی سے کفن دفن کروایا، نبی سے جماعت کو اکٹھا کرایا، کتنی عزت دینا چاہتا ہے رب ان کے نام کے صدقے میں، تمہیں بھی ہمیں بھی۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا نے یہ میں تو پھر بات ہوگی کہ غلط ہو جائے گی، لیکن ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں انسان ادب کا دامن تھامے، ادب کرے، ان سے محبت کرنے کا انداز یہی ہے کہ ان کے نام کا ادب کیا جائے، ہزار بار ان کا نام سنے ادب کرے۔ جب اذان ہوتی ہے اور ان کا نام مبارکہ آتا ہے اذان میں،
تو اللہ اپنے عرش سے سارے خزانے پلٹ دیتا ہے زمین کی جانب اسی پر برستے ہیں جو سر چکائے اذان کا جواب دے اور نام مبارک کا احترام کرے۔ اتنی برکتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، 600 سال توبہ کرتے ہیں، ایسی توبہ کری، اتنے روئے کہ آنسو جب نکلتے تھے تو گال سڑنا شروع ہو گئے تھے۔ رب نے معاف نہیں کیا، رب نے معاف نہیں کیا، وہ ان کا ان کے رب کا معاف۔ ایک دن 600 سال بعد خیال آیا کہ جب پہلی بار سجدے سے سر اٹھایا تھا، ایک نام اللہ دیکھا تھا، اللہ کو تو میں جانتا ہوں، ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا تھا۔ تو میں نے کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا اور میں نے کہا رب یہ جو بھی شخصیت ہے میں ان کو نہیں جانتا، لیکن یہ تیرے نام کے ساتھ ان کا نام ہے، ان کے نام کا میں تجھ کو بات کرتا ہوں، میری خطا کو معاف فرما دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام رب نے آپ پر سلام فرمایا ہے، آپ کو سلام کہا ہے، اور رب نے کہا ہے آدم علیہ السلام اگر 600 سال اور توبہ کرتے رہتے اور تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیتے تو ہم تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والے نہیں تھے۔ ان کے نام کے صدقے میں ہم نے تمہیں بخش دیا، ان کے نام کے صدقے میں ہم نے تمہاری خطا کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے معاملہ، یہ ہے زندگی کا معاملہ۔ آج میں اور آپ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے نام کا ادب کریں۔ ہم محبت کرنے پہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم محبت کریں ان سے، کون نہیں چاہتا؟ سوچنے سمجھنے کی بات ہے، کون نہیں چاہتا؟ بھائی میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ شراب کے نشے میں ہیں، اگر دو لوگ دین کی بات کرتے ہیں ان کے سامنے تو نشے کی حالت میں ادب میں آگے کیا خدا کی قسم کمال ہے۔ یہ ہے ان اللہ کو کیا، اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل ہم شرابی کو بخشنے میں، اسے کیا مشکل اس رحمان کو کہ جو گناہوں میں مبتلا ہے اسے پلٹ دے، اس کا دل اپنی راہ میں اپنا اولیاء بنا دے، رب کو کیا مشکل۔ لیکن رب دیکھتا ہے اپنے بندے کی ادائیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندے کی جستجو، جذبات، اس کی طرف، اس کی نیت۔ ہم دعا کرتے، ہم اظہار کرتے، رب یہ دعائیں جو کی ہیں انہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول اور قبول فرما، یہ ہم سبھی کا کہنا ہے۔ یقین کیجئے میرے عزیز بھائیوں، قبر کی راحتیں ایسی ملیں گی کہ خدا کی قسم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ادب تھام لیں زندگی میں، ادب تھام لیں، دوسروں کو بھی کہیں ادب کرو، محبت تو کرتے ہو، منع نہیں ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز محبت، اتنی چیز کہ رب سے حاصل ہوئی۔ محبت بھی اللہ کا عمل، احترام بھی اللہ کا عمل، لیکن اللہ احترام کرتا ہے، ہمیں اس کا ادب کرنا ہے۔ اللہ کا نام لو، اللہ کا تم یار کہو، جان کہو، جانے من کہو، کچھ بھی کہو، وہ رب ہے تو بہت تنہائی میں معاملہ اس کا اور تمہارا۔ لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے مبارکہ میں خدا کو بے ادبی برداشت نہیں ہوتی کہ مجھے رب کا اور ان کے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مبارکہ ہے۔ ہم میں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو۔ میرا کہنا غلط نہیں ہے، میں تو نہیں کہتا کہ نمازوں میں لگے پڑے رہو، میرا کام ہی نہیں۔ میں تو نہیں کہتا کہ روزہ رکھا یا نہیں رکھا، میں تو نہیں کہتا صدقہ رکھ دیا یا نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کو سب پتہ ہے۔ مگر وہ حدیث و رب کا فرمان سنا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی یہ جو ہمیں راتوں کو اٹھ کر سجدے اور سجود اور رکوع کرتے ہیں ہماری یاد میں ہم سے محبت کا دم جو کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجیے کہ آپ کی اتباع کرنے لگے، ان کا رب خود ان سے محبت فرمائے گا۔ اب بات غور کیجیے کہ میں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا اپنائی، ایک مثال ہے، ایک آپ سب میں ہے، یہ نہیں کہوں گا نہیں ہے، خبر نہیں ہے، بس آج وہ بھی ہو جائے گی۔ ایک ادا اپنائی، کون سی ادا؟ جسے ہم سنت مبارکہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پانی پیتے تھے، اس انداز میں پیتے تو میں بھی ایسے پیوں گا، بس وہ پانی پینا نہیں ہوا، خدا کی رحمت سمیٹنا ہوا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس آپ کے امتی میں، جس امتی میں آپ کے
آپ کی ایک ادا دیکھوں گا اسے بھی اپنا محبوب بناؤں گا. خدا کی شان کی اس کے ہنسنے اس کے مسکرانے کی قسم رکھ کے جن کی ایک ادا پہ میں اور آپ خدا کے محبوب بن جائیں ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا. ان پہ درود بھیجنا کتنا لازم ہے ہمیں پتہ نہیں. دنیا تو کیا ہوا کیا نہ ہوا میری نمازوں سے ان کا کچھ نہیں بنتا. میری عبادتوں سے ان کا کچھ اور رب کا بھی کچھ نہیں بنتا. یہ دنیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرشتے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائے. بھائی بے نیاز کو کیا ضرورت کسی کی. یہ فرشتے ہیں جن کو یہ اعزاز ہے کہ ان فرشتوں تمہیں پیدا کیا تمہارے گھر میں خوش ہو. ہاں جب ہم خوش ہوں تو لو ہماری عبادت کرو ہماری ہم کو اتنا بیان کرو. یہ ہے بات. یہ ہے 100,000 لوگ ایسے بھی ہوں گے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بدکار ہے یہ بخشا نہیں جائے گا. یقین کریں کہ کہنے کا حق ہمیں نہیں ہوگا. 5 چیزیں سیکھ کے خدا کی ہم معاذ اللہ اتنے بڑے ہم مفتی عالم بزرگ کچھ نہیں بن جاتے. کچھ نہیں بن جاتے. رہیں گے بندے سب لگتا ہے سے رہیں گے بندے. رب ہے بندہ بندہ ہے چاہے کسی بھی مقام پہ ہو. مگر آج دنیا تانے مارتی ہے لوگوں کو. پہلے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا خود رحمت کی طلب کی رب سے رب ساری رحمتیں مجھ کو عطا فرما. جہاں کسی نے کچھ کیا اللہ کرے تجھے عذاب دینا. حدیث کا مفہوم ہے وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتے اسے دوسرے کے لیے پسند کرتے. یہ حدیث میں ہے. ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں بخشش. ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار. ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مراد کا خوشبو. ہمیں بھی چاہیے کہ دوسرے کے لیے پسند کریں. یہ سب ملے گا. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے سب ملے گا. میرا کہنا یہ ہے کہ ان کی کثرت کرنا شروع کریں. آج بھی آنے والے کل میں بھی اور مرنے کے بعد بھی جو لوگ زندگی میں درود کی کثرت کو تھامتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی درود شریف کی کثرت کرتے ہیں. جو لوگ زندگی میں درود کو تھامتے قبر میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں. جس جگہ انسان درود شریف پڑھ رہا ہو جہاں درود کی محفل ہو رہی ہو اس جگہ کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے ملا دیتا ہے. ایک ہی بات ہو جاتی ہے. ایک ہی بات. یہ ہے اللہ کا فرمان. اور اللہ نے فرما دیا ہے لوگوں اے وہ لوگوں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجتے ہو وہ میرے ہم جلیس ہیں میرے ساتھ بیٹھنے والے ہے. تو رب سبھی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے میں تیرے دل میں رہنے والا. اے میرے بندے میں تیری شیخ سے بھی زیادہ پڑھوں. میرے بندے میں تیرے ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں. لیکن درود پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے کہا تو میرا ہم جلی تو میرے ساتھ بیٹھنے والا. کام بیڑا پار لگا دے رب نے. ذکر اذکار کرنے والے سارے لوگ سب کے سب جتنے بھی ہیں جو ذکر اذکار کرتے ہیں وہ عرش الہی کے سائے میں ہوتے ہیں. درود شریف پڑھنے والا عرش الہی کے اوپر ہوتا ہے رب کے ساتھ. کیا عالم ہوگا کہ بڑے بادشاہ نے سب سے بڑے بادشاہ نے کہہ دیا چل میری بارگاہ میں میرے ہی ہو جا میرے ہی ساتھ رہے. یہ اس کا نام ہے وفاداری. اس کا نام ہے وفا. یہ ہے کہ دل میں اتنی بات ہو مانا کہ غلطیاں خطائیں ہم سے ہوتی ہیں سب ہوتی ہیں. رب ہے معاف کر دے گا. ہاں کر دے گا. لیکن کیا کہ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خاطر رب سے جب بھی درخواست فرمائی ہماری بخشش مانگی. کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. ہماری بخشش مانگی. یہ کہا کہ میں تو میں اپنے رب سے سجدے میں گر کر جھک کر اس وقت تک مانگتا رہوں گا جب تک میرا رب میرے آخری امتی کو بھی جنت میں داخل نہ کر دے. خدا کی شان اور اس کی ربوبیت کی قسم انہیں کی دعا مبارکہ ہوگی کہ جو جنت میں جا رہے ہوں گے بڑے شہر سے مہکتے. خدا کی قسم کہ اپنی عبادتوں کا بھروسہ جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو لوگ ہیں نا جو اپنی عبادتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں میں نے نماز پڑھی میں نے روزہ رکھ کر زکات کی یہ کی وہ کی پھنس بھی سکتے ہیں. کیسے پھنس سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ وہاں میرے بندے اپنی عبادت پہ تو بھروسہ تم نے کیا اپنے رب پر نہیں کیا جس کے لیے عبادتیں کی. وہ بے نیاز ہے. وہ رب ہے. وہ سر سے پیر تک نیکیوں کے زیورات میں ڈوبے وہ کو اٹھائے بولے کہاں جاتا جنت کی جانے وہاں بھی جہنم چل رہا.
اور وہی رب ہے جو کوئی شراب کے نشے میں بھی مر جائے، قادر مطلق ہے نا اللہ، بے شک اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ چاہے تو کرے، بے نیاز ہے، کوئی مر جائے کسی بھی حال میں، اللہ تعالیٰ اسے بولتے چل میرے بندے میں نے تجھے معاف فرما دیا، آج جنت تیرا انتظار کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سنیے، محبت دیکھیے، اس کی محبت کون دیکھتا ہے اپنے قدموں سے ایسے، رب کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو اپنے رب کی جانب ایک بارش آئے گا تیرا رب تیری جانب ایک ہاتھ آئے گا، اے میرے بندے اگر تو اپنے رب کی جانب ایک ہاتھ آئے تیرا رب تیری جانب 10 قدم چل کے آئے گا، اے میرے بندے اگر تو اپنے رب کی طرف دوڑ کر آئے تیرا رب تجھے اپنے قدموں کے درمیان بٹھائے گا۔ اللہ اکبر، کہہ تو رہا ہوں کون لپٹائے گا اپنے قدموں سے رحمان کے سوا، کون؟ وہ بڑی محبت کرتا ہے خدا کی شان کی قسم، اتنی کہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ سو رہا تھا، بے خیالی میں کروٹ بدلی، کروٹ بدلنے کے درمیان زبان سے نکل گیا اللہ، مر گیا۔ کچھ ٹائم بعد اللہ کے پاس جب اللہ نے پوچھا، اللہ سے مایوس کھڑا ہو تھا، اللہ سے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بات سے مایوس ہو میرے بندے، رب میں نے تیرے خاطر کبھی کچھ نہیں کیا، اے میرے اللہ میرے پاس سے گناہوں کے سوا کچھ نہیں۔ رب کہتا ہے میرے بندے کون سے گناہ، کیسے گناہ، کہاں کے گناہ تیرے رب نے تجھے کب کا معاف فرما دیا؟ اے رب کس بات کے لیے؟ اللہ فرماتا تو اس دن سو رہا تھا تو نے بے خیالی میں کروٹ کے درمیان ہمارا نام ہے، اس نام کی وجہ سے ہم نے تجھ کو معاف فرما دیا۔ کیا چاہیے؟ اس رب کو پتا ہے کہ میرے سجدے کتنے کمال کے ہو، کتنے دھمال کے ہیں، سب پتا میرے رب کو، سب۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم دل سے ادب کریں، دل سے محبت کریں، اور خدا کی قسم جس کا دل ٹھیک ہوتا ہے اس کی نماز میں سجدے سجود رکوع قیام حج عمرہ سب ٹھیک ہوتا ہے، اور جس کا دل ٹھیک نہیں ہوتا کرتا پھر سب سجدے رب کو کوئی کمال نہیں ہوتا، کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اللہ نماز میں نہیں سماتا، اللہ روزوں میں حج عمروں میں نہیں سماتا، اللہ قلب مومن میں سماتا ہے، دل میں۔ خدا کا عرش کہاں ہے؟ آپ کے سینوں میں ہے، یہ دل اللہ کا عرش ہے، اس کا محل ہے، اس کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر نہیں، مسجد جنت کی بیٹی ہے، اللہ کا گھر تو انسان کا دل ہے، ایسا مہربان رب ہے۔ اور کیوں؟ اور وہ تو ہے ہی مہربان ہم پہ۔ دیکھیے وہی بات میرے ابا کی کہ کون دیکھا ہے اپنا محبوب کسی اور کو؟ آج اللہ نے ہم پہ یہ کرم فضل فرمایا ہے کہ ہم پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہ معبود فرمایا کہ بس ہم ان کی امتی۔ خدا کی قسم ایک ماں کی محبت یہ ہے کہ اولاد گھر میں نہ آئے تو اولاد ماں بھی تکیے پر سر رکھ کے سوتی نہیں، پہلے اولاد آ کے سو جائے پھر سو جاؤں گی۔ ماں کی محبت، ماں دنیا میں میرے عزیزوں اس بات کو تو دل پہ تحریر کر لیجئے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی محبت ہم سے کوئی اور نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا، نہ کرتا ہے، نہ کرتا تھا، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ سارے نبی جتنے بھی آئے درخواست پتہ ہے کیا کرتے تھے رب سے؟ اے رب بہت حسین ہے تم نے مجھے نبی بنائے، لیکن اے رب کیا ہی حسین بات ہوتی کہ تم مجھ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ یہ دعا کرتے نبی، بڑے بڑے نبی، سارے نبی سب محترم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محترم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا ہے آدم علیہ السلام تمہیں بھی صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا، انہیں نہ بناتا تو تمہیں بھی نہ بناتا۔ ماں توبہ میری معافی ملی کنہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو انہی کے نام واسطہ کے سکتے ہیں، انہوں نے واسطہ دیا، ہم نے کہا بخش دیا۔ آج ہم میرے عزیزوں ہمیں پتا ہے کہ ہمارے حال کیا ہیں، بھلی محفل میں کہنے کی بات ضرورت نہیں، ہم سب اپنے اپنے گروبانوں میں جھانکنے کے حقدار ہیں۔ مگر مجھے بتائیے ہم اپنے رب سے توبہ بھی کرتے خطاؤں کی تو وہ ہمیں پتا ہے کتنی پکی سچی اور کھٹی کرتے، سب پتا ہے ہمیں، اور اللہ کو بھی پتا ہے کہ یہ ناٹک جو کر رہا ہے میرے سامنے، پھر جا کے اس نے وہی کام کرنا۔ لیکن رب تو رب ہے، رب تو رحمان ہے، آتا ہے انسان مطلب پہ اپنے، لیکن رب کا رحم دیکھی کہتا ہے آیا تو صحیح بخش دیا۔ اب معافی رب نے عطا کی، بات فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں
تمہارے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جب تم اپنے رب سے دل ہی میں یہ کہتے ہو کہ اے رب میری خطا ہو گئی، میری غلطی ہو گئی، میں گنہگار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسی وقت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے، مانگے، توبہ طلب کرے، معافی مانگے، تب ہم اپنے خزانے سے ایک نیکی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ارے کائنات کی کمائی ہوئی نیکی ایک طرف، اللہ کی عطا کی بھی نیکی ایک طرف۔ آج جو پورے سراج ہیں اس پہ تو گزرو گے، درود شریف بھی ہاتھ تھام کے لے جائے گا، ایسے گزر گئے جیسے چڑھے ہی نہیں تھے۔ دل سب کا دھڑکتا ہے، مہکتا ان کا جو درود پڑھتے ہیں۔ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا یہ اعزاز، خدا کی قسم یہ جو سروں پر تاج ہے نا، یہ ان کے صدقے میں ہے۔ ان کے صدقے میں خود ہی سوچو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو کہ جس محفل میں ابھی بیٹھے ہو اس کا میزبان اللہ ہے، اور اس محفل کے مہمان خصوصی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مہمان خصوصی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، اسی لیے کہا کہ رب کا سلام ہے ہم سب پر، رب کا یہ پیغام ہے کہ اے میرے بندو ہم تم سے خوش ہیں، ہم تم سے خوش ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ سے ناراض ہو، یا کوئی ایسا ہے جو رب سے روٹھ گیا ہو؟ نہیں ہوگا، ہے ہی نہیں، ہو نہیں سکتا۔ جب بندہ اپنے رب سے نہیں ناراض ہو سکتا تو بھلا رحمان کیوں ہوگا اپنے بندے سے ناراض؟ وہ تو معاملات ہی گمان کے دیکھتا ہے اپنے بندے کے، کہ میرے بندے کا گمان کیسا، سوچ کیسی۔ سوچ کے بڑے معاملات ہیں زندگی میں، انسانی سوچ کے معاملات بہت ہیں۔ ایک شخص ایسا تھا، انتقال ہو گیا، کبھی کچھ کیا نہیں تھا اس نے اچھا تھا، مر گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رب گھبراتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے پلٹ کر دے کہ مسجدیں کے محل یہ جو بھی کچھ عمارتیں ہیں یہ سب تیری ہیں۔ کہتا ہے رب یہ کیسے، یہ تو میرا کچھ ہے نہیں، اس میں تو نے غلطی سے دے دیا ہوگا۔ رب فرماتا ہے غلطی اور ہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے یہ تو سب کچھ ہے کہ جو تو سوچا کرتا تھا کہ جب تیرے پاس پیسہ آئے گا تو مسجدیں تعمیر کرائے گا، تیرے پاس جب پیسہ آئے گا تو لوگوں کے گھر تعمیر کرائے گا۔ میرے بندے ہم نے تیری سوچ کو ایسے قبول فرمایا کہ جہاں اپنی سوچ کو تو دیکھ رہا ہے، جا تیرے رب نے تجھ کو معاف فرما دیا۔ اور رب ہے، ایک عورت تھی زنا کر ساری زندگی زنا کیا، جسم دیکھنے والی 100 سال کی زندگی زنا میں گزاری، سنیے رحمان کا کرم، مر گئی، مرتے ہوئے خیال آیا کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کیا، یہ میرا کیا ہوگا، یہ کہنے کہنے میں انتقال ہو گیا، آنسو نکل آیا، ہلکا پھلکا آنسو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ملائکہ جاؤ دیکھو میری ایک دوست آ رہی ہے، بہت بڑا خزانہ لا رہی ہے ہمارے لیے۔ جا کے دیکھتے ہیں کچھ نہیں دکھتا، آ کے کہتے ہیں اللہ پاک سے، اللہ پاک آپ کہتے ہیں خزانہ کچھ بھی نہیں، اللہ کہتا ہٹ تیرا کام نہیں ہے، دوسرے کو بھیجا، دوسرا گیا، وہ بھی آگے کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں نگاہوں کے پاس ایک سفیدی سی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہی تو خزانہ ہے، اس کو بتا دو کہ اس کے رب نے اس کو معاف فرما دیا۔ رب ہے بہت محبت کرنے والا، اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ کون ہے ایسا جو کروٹوں پر ہمیں، یہ جو ہم رات کی نیند چین سو رہے ہوتے، ہم تو مردہ ہوتے ہیں اس وقت، ربی ہے جو سانسیں جاری رکھواتا ہے، ربی ہے جو صبح اٹھاتا ہے۔ اور خدا کی قسم ماں کو پسند ہے، باپ کو پسند ہے، اس کا بچہ چھوٹا نادان جب سوتے ہوئے مسکراتا ہے تو انسان کو اچھا لگتا ہے نا اپنی اولاد، وہ پسند کرتا ہے اس کو کھیلنا، اس کو دیکھنا، حالانکہ کوئی کون کھلا رہا ہے، رب جان۔ مگر جب بندہ انسان سوتا ہے، کربٹیں بدلتا ہے، تو سب سے زیادہ اللہ کو اس کا پیار آتا ہے، سب سے زیادہ اللہ اس سے لاڈ فرماتا ہے۔ یہ رب کی محبت ہے۔ کیوں ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، جس کی نگاہ خود ہمیشہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو، ان کی امت کو بھی تو محبت ہی کی نگاہ سے دیکھے گا۔ رب کسی کا دشمن نہیں ہے، نہ ہی رب یہ چاہتا ہے کہ کوئی رب کسی کا پریشان کرے۔ اعزاز ہے انسان کا، انسان کی تعریف کو کیا ہی خدا نے کمال بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کائنات کے ہر ذرے ذرے کو ایک ہاتھ سے بنایا اپنے، اے انسان تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہم نے پیدا فرمایا۔ اے انسان تیرے رب کے گمان میں، علم میں اور تیرے رب کی ذات میں جو سب سے زیادہ حسین چہرہ تھا، اے انسان وہ تیرے رب نے تیرا بنایا۔ یہ چہرہ رب نے بنایا دونوں ہاتھوں سے۔ خدا فرماتا ہے انسان پوری توجہ سے تجھ کو بنایا ہے، اپنی شبیہ پہ
تو میری پہچان ہے، ہم تیری پہچان. یہ اللہ کہہ رہا بندے سے، میں ہوں تو تو ہے، تو ہے تو ہم ہیں. اللہ کہاں ہے؟ دل میں. عرش میں نہیں ہے، دل میں ہے. دل میں. اور ہونے کو تو اللہ ہر جگہ پر ہے، لیکن سماتا کہاں ہے؟ قلب مومن میں. اگر انسان چاہے کہ وہ مومن بن جائے، اسے چاہیے کہ وہ درود کی کثرت کرے. خدا کی قسم، قبر کی، جنت کی، یہ ساری جتنی بھی یہ دنیا کو جو بھی طلب ہو انسان کو، وہ درود کی برکتوں سے ہی پوری ہوتی ہے. جو درود نہیں پڑتا اس کی زمین، اس کی زمین آسمان کے کچھ ٹھہرے بھیجتا نہیں ہے، واپس نہیں بھیجتا. اس لیے بھیجتا مالک کی شان کی یہ چیز، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، کوئی اس سے کچھ کہے اور اس کو بھگا، یہ نہیں. اور لیکن درود نہیں پڑتا. نماز، عبادتیں، ہر چیز محترم قابل قبول تب ہے جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجے. اس سننے رب کا قانون ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امتی جو ہمارا اپنی محفل اور ہمارا ذکر تو خوب کرتے ہیں، لیکن آپ پہ درود نہیں پڑتی، آپ کو درود نہیں پڑتا اور آپ کا ذکر نہیں کرتے. ان سے کہہ دیجیے ایسی محفل روز قیامت ہم ان کے منہ پہ دے کے ماریں. اب بتاؤ، خدا اپنی تعریف کو رد کر دے کیوں؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھی بھیجا. کیا ہوگا یہ درود؟ عرش الہی کے پاس انگور پر پہلے عرش الہی کا تاج درود شریف 72,000 درود شریف پیدا فرمائے ہیں. 72,000. اب 72,000 تو پڑھنے سے رہے، 4 پڑھ لے گا بندہ، 5 پڑھ لے گا، لیکن امت درود یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، جس کے کارڈ آپ کو مل چکے ہوں گے. جو شخص اس درود کی کثرت کرے گا، درود ہے سب سے پہلا درود. اس درود سے 72,000 درود پیدا ہوئے. جس نے اس کی کثرت کری وہ لکھ لے کہ 72,000 قسم کے درود کی کثرت کر دی اس نے. یہ ہے، یہ حقیقت ہے. درود شریف کی کثرت کیجیے، اپنے رب پر، اپنے رب سے حسین گمان کیجیے، سوچ اچھی رکھیے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ہمیشہ ادب کیجیے. جب اظہار کریں تب بھی، جب سنیں تب بھی. یہ ہے بات آج جن کی محفل میں، جن کے صدقے میں آنا نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی ذات، ان کی شان مبارکہ پر اپنے عرش کے فضل سے کہیں درجہ بڑھ کر درود و سلام کو ان کی شان مبارکہ پر نازل فرمائے. اور ہم سب کے دلوں میں بھی درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق اور ہدایت ہم سب کو عطا فرمائے. آج تو بڑا کرم ہو گیا رب کا ہم پہ، ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ. جس کی ذات میں درود نہ ہو دل کالا ہے، دل کالا ہے. کہہ رہا ہوں دل سب کا دھڑکتا ہے، مہکتا اٹھتا ہے تو درود پڑھتا ہوں. یہ کم انعام ہے، یہ کیا کم انعام کی بات ہے کہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے رب کی جانب. واہ کیا کمال کی بات ہے. بتائیے ہم اپنے اگر درود کے علاوہ کسی عمل پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے مجھے یہ انعام ملے؟ ہم تو نہیں کرتے. نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی کچھ نہیں. درود تو عمل الہی ہے. جس نے درود کی کثرت کر لی، ایک بار پڑا، اللہ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا. جس نے اللہ کا ہاتھ تھاما اس نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو تھاما. اور جس نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو تھاما، اللہ نے اس کے ہاتھ کو تھاما. کیا چاہیے؟ یہ قبر کے معاملات کا پتہ ہے حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک سوال ہوگا، بعض حدیث میں 2 ہوں گے، ایک میں ایک ہوگا، من ربک، تیرا رب کیا؟ جو بندہ کہہ دے گا کہ بھائی میرا رب اللہ، ہندو سے بھی ہوگا من ربک، وہ کہیں گے بھگوان جو کہ ہے نہیں، خود بنایا، خود پوچھتے. مسلمان سے ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ دے گا اللہ ہے، رب ہے اللہ. جس نے پہچان لیا کہ بھائی میرا رب تو اللہ ہے، یعنی تو مسلمان ہوا. جب وہ یہ گواہی دے گا تو ایک انعام ملے گا اسے. وہ انعام یہ ہوگا کہ قبر میں اسے فرشتے تصویر مبارکہ دکھائیں گے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس نے ان کی تصویر کو دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خدا کی قسم بے حساب بخشا جائے. بے حساب. اللہ تعالیٰ کا حساب تو کوئی دے نہیں سکتا. اور اگر جنہوں نے دیے ہوئی ہوں گے وہ بھی رب کا سوال، ربی کا جواب. کہ مرضی چلتی رب کی، ہر جگہ مرضی اللہ کی چلتی. وہ جسے چاہے بخش لے، وہ جسے چاہے پکڑ لے. لیکن درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹتا ہے. درود پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت کی نگاہ ہوتی ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نگاہ کرم ہوتی ہے. درود پڑھنے والا جب درود پڑھ رہا ہو،
یہ سوچ لیں کہ میں جب ابھی درود پڑھ رہا ہوں تو روزہ مبارکہ پہ جو خدا کی رحمتیں برستی ہیں اس کا ایک نقطہ اور اس کی چند چیزیں میری ذات پر بھی برس رہی ہیں. یہ عالم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کی خدمت میں کوئی عام بات نہیں ہے. کوئی عام بات نہیں. 10 درجات بلند ہو گئے. رب نے 10 نیکیاں عطا کر دی. رب نے 10 خطاؤں کو معاف فرما دیا. رب نے محبت کی 10 ایسی نگاہ فرمائی. اللہ کا تو ایک ہی بار دیکھنا کافی ہے. اللہ کا تو محبت سے ایک ہی بار دیکھنا انسان کے لیے کافی ہے. پھر جس کو اللہ پر محبت سے دیکھ لے کیا وہ جہنمی ہوا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. بیٹا جو پڑھ رہا وہ بھی بخشا گیا، باپ بھی بخشا گیا. جن کے والدین جا چکے ہیں وہ بھی درود شریف کی کثرت کریں. حدیث ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ ایسا ہے کہ وہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پہنچا دیتا ہے. اور کیسے؟ فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں اتنے فلاں امتی نے آپ پر درود اور سلام بھیجا ہے، اسے آپ قبول فرمائیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ جس نے مجھ پر درود اور سلام بھیجا میری طرف سے بھی اس پر سلام بھیجو. میرے ابا کہتے تھے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کی خلاف ہے کہ کسی جہنمی کا نام مادہ کیا جائے. وہ پاک بارگاہ، رب کی بارگاہ، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کتنی بار ہوئی کوئی نہیں جانتا سوائے رب کے. جن کا نام وہاں لے لیا جائے خدا کی قسم جہنم میں دی جاتا نہیں. جہنم حرام ہے درود پڑھنے والوں پر، حرام ہے. سوچئے نا ندامت کے آنسو، سوچئے نا ایک طرف ندامت کے آنسو رکھیے. اپنے ہم سب گناہ بھی ہم کریں، روز بھی ہم اس رونے کا ایک ندامت کے آنسو کو خدا کہتا ہے بندے اگر تیری ندامت کا آنسو میں اپنی جہنم پہ گراؤں تو جہنم کیا ہمیشہ سے یہ ختم ہو جائے. اتنا پسند ہے رب کو ایک ندامت کا آنسو، ایک آنسو جو ٹھہر گیا پلکوں پہ. تو عمل الہی خود اللہ کا عمل کیا برکت رکھتا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. اس کی پاور کیا ہوگی، اس کی طاقت، اس کی برکت کیا ہوگی. مرنے کے بعد دیدار ہوگا خدا کا. مرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جو مجھ پہ کثرت سے درود بھیجتا ہے روزے محشر میرے اور اس کے درمیان 2 انگلیوں کا فرق ہوگا. اتنے قریب ہوگا میرے وہ شخص جتنا 2 انگلیوں میں فرق ہے. کیا چاہیے؟ سب کی زندگی کی یہ درخواست ہے. ہماری دعا شروع ہوتی جنت سے، جنت میں ختم. ہماری دعا اور جو لوگ عقل مند ہیں وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ سب سے پہلے تو مجھ کو اپنی رضا مبارکہ کا فرما. اے رب تو ہم سب سے راضی ہو جائیں. یہ ہم سب کی دعا. ہماری دعا اے رب ہمیں اپنے دیدار کے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے ہم سب کو قابل بنا دے کہ درود شریف بنوائے گا. اس کی کثرت کو تھام لیجیے. نماز میں بھی مزہ ہے، حج اور عمروں میں بھی مزہ ہے. ہر جگہ موج ہے، مستی ہے. شرط ایک ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو. یہ اللہ کی شرط ہے. اور واقعی ہے اللہ تعالیٰ کا تو کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے اور ان کی محبت میں انہی کے صدقے میں ہمیں اپنا محبت کرنے کا انداز بھی ہمیں بیان فرما دیا. ورنہ یہ بھی رب کر سکتا تھا کہ وہ رحمت برکت شفقت بھیجتا رہتا لیکن ہم سے اظہار نہیں کرتا. لیکن اس نے بتا دیا اگر تم چاہو کہ تم ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھر کر تو اس کا حسین انداز یہ ہے میرے بندو تم درود پڑھو. اگر تم چاہو کہ ہم تمہارے رب تمہیں اندھیروں سے نکالے اور نور میں داخل کرتے تم درود پڑھو. ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں. بندو تم بھی پڑھو. اللہ کا ہاتھ تھامنا ہے تو درود کو پڑھنا ہے. اور بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں ادا کریں، درود پڑھیں. جتنی بار نام مبارکہ لیں اتنی بار درود پڑھیں. ہماری زبان گھسنی جائے گی، ہماری زبانیں گھسنی جائیں گی. خدا کی قسم ہمارے درجات اللہ ہی بلند فرمائے گا. بہت پسند کرتا ہے اللہ آپ کو، بہت، آپ کو بھی ہم سب کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس محفل میں آنا، یہاں بیٹھ کے درود پڑھنا ہم سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ہم سب کو ہر بندے کو جو بھی ہے جو سن رہا ہے وہ جس بات میں سنے گا ہر بندے کو درود کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے عزیز بھائیوں آپ تمام حضرات بابا سے بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا بھی کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ بابا ضرور پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ، جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں کو نزاد درود اور سلام کا فتن پیش فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنا درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ پاک اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ درود شریف کی برکتیں، درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ہم سب کے دلوں میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ہم سب کے دلوں میں ادب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو اپنی محبت کا نور اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے آپ ہم سب پر اپنے رحم و کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ پاک وہ تمام کی تمام نعمتیں جو آپ نے مجھ کو اور ہم سب کو عطا فرمائی ہیں، اے اللہ دل کی گہرائیوں سے ان سب کا شکر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک وہ ساری کی ساری نعمتیں جو آپ نے مجھ کو اور ہم سب کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں کثرت سے، ادب سے، احترام سے اور محبت سے اور دل کی گہرائیوں سے درود کی کثرت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ جتنی عبادتیں تو نے پیدا فرمائی دین اسلام میں، ان عبادتوں کو خالصتاً تیرے خاطر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو، آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اے اللہ ہم سب کا جب بھی خاتمہ ہو، آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اے اللہ جب بھی ہم سب کی سانسیں رکے، آپ ہمیں اپنی شان سے، اپنی محبت میں ہم سب کو کثرت سے کلمہ درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا. اے اللہ اس محفل میں موجود یہ لوگ جو کچھ بھی اپنے دلوں میں دعائیں لے کر آئے ہیں، تو ان کی دعاؤں کو یہیں سے بہتر جاننے والا ہے. اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو اور ہم سب کی دل کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ادا کر جات کر قبول اور مقبول فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں ان سب کو نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک وہ لوگ جو بے روزگار ہیں ان سب کو حلال اور حسین روزگار عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے رشتے کے لیے پریشان ہیں، ان کی اولادوں کے لیے نیک اور حسین رشتے ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس محفل میں موجود کے لوگ جو بھی کسی بھی اعتبار سے اگر پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو درود کی برکت سے اور اپنے رحم و کرم سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ پاک اس محفل کو کرانے میں جس نے بھی حصہ لیا اس کے بھی درجات کو بلند فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو یہاں آنا، یہاں بیٹھ کر ضرور پڑھنا اور آپ کا ذکر کرنا کی توفیق اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا اپنی بارگاہ میں آنا کر جا کر قبول اور مقبول فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ جب بھی ہم سب کی سانسیں رکیں، ہم سب کو آپ اپنی شان سے کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرما دیجیے.
اے اللہ جتنی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی، ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارک ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے، آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بابازی میں شریک کرو۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، 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 اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آپ تمام حضرات جو شریف پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کو مسافہ کر لیجیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دو شخص آپس میں درود پڑھتے تو مسافہ کرتے ہیں تو خدا ان کے ہاتھوں کو جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔